بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عائشہ ناز اور خبر یہ ہے کہ حال ہی میں کراچی میں 4 رینجرز کے اہلکار شہید کر دیے گئے اور یہ بتانا تھا ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کا کہ وہ ایک مسجد کو نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ان 4 اہلکاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر شہر قائد کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہی نہیں، بیک وقت رینجرز منشیات فروشوں، بھتہ خوروں، ٹارگٹ کلر سبھی کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ ہارون الرشید صاحب کراچی آپریشن کے کپتان سمیت کچھ سیاسی جماعتیں شکوہ کرتی ہیں اس آپریشن سے متعلق، لیکن عوام مطمئن ہے، ایسا کیوں؟ نہیں، سیاسی جماعتیں تو شکوہ کریں گی اس لیے کہ ان کے لوگ ملوث ہیں، یہ بالکل سادہ سی بات ہے۔ کرپشن ہے، بڑے پیمانے کی کرپشن ہے، اور ظاہر ہے اس کا پیسہ ٹیررزم میں بھی جاتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ زرداری صاحب ٹیررزم چاہتے ہیں یا کوئی اے این پی والے چاہتے ہیں یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز براہ راست چاہتی ہیں۔ جہاں یہ پیسہ ہوگا، مثلا منشیات کی سمگلنگ ہو رہی ہے تو طالبان ان سے پیسہ مانگیں گے نا، وہ اسی شہر میں رہتے ہیں نا، ان کے اپنے نیٹ ورکس ہیں۔ اچھا، دوسرے جو ہیں گروپ جن میں عسکری ونگ ہیں جن کے، تو وہ ظاہر ہے اس میں اپنا حصہ طلب کریں گے۔ تو وہ یہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک سلسلے کا آغاز ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک بڑا منصوبہ ہے انڈیا کا، اور براہ راست اجیت دوول اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک سی پیک کا مسئلہ ہے، ایک افغانستان سے ان کی ریٹریٹ کا مسئلہ ہے، ایک کولڈ سٹارٹ جو پاکستان کے کسی حصے پر 72 گھنٹے کی وہ جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد وہ واپس چلے جاتے۔ وہ اس میں ظاہر ہے پاکستان نے ایک ترب کا پتہ استعمال کیا کہ ہم چھوٹے ہتھیار جو ہیں ٹیکٹیکل وہ استعمال کر دیں گے، اس سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو وہ بہت ہی یعنی زج ہے اس وقت انڈینز، وہ اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ کراچی میں بڑے واقعات ہو سکتے ہیں، نواز شریف اور عمران خان ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، بالکل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑے اور بھی بہت سے لیڈر ٹارگٹ۔ مجھے تو لگتا ہے ہمارے دفتر پہ جو حملہ ہوا اس کو بھی اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کے لوکل ایجنٹس ہوں گے، وہ جو جس تنظیم کا نام استعمال کیا گیا وہ تو کوئی معروف تنظیم نہیں ہے۔ بلوچستان میں ہو سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر انڈیا افراتفری پھیلانا چاہتا ہے اور ان کی پینیٹریشن ہے مختلف گروپوں میں۔ دیکھیے جو ٹیررسٹ گروپ ہوتے ہیں ان کا کیا ہے، یہ کہیں سے بھی پیسے لے سکتے ہیں۔ MI6 کے پچھلی دفعہ جب ہمارے چیف گئے برطانیہ، تو MI6 کے چیف نے قسم کھا کے کہا کہ ہم الطاف حسین کی سرپرستی نہیں کر رہے، لیکن نیچے تو MI6 کے لوگ متحرک دیکھے گئے ہیں کراچی میں، اور راہ کے لوگ بھی متحرک ہیں۔ بڑے واقعات ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے، ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتایا گیا، مگر وہ احتیاط کرتے نہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی بھی بڑا لیڈر جو ہے وہ اس کا ہدف بن سکتا ہے۔ وہ اندر زچ ہو گئے ہیں نریندر مودی صاحب، اندر انہیں ری ایکشن کا سامنا ہے۔ دہلی میں وہ ہار گئے، بہار میں وہ ہار گئے، اور جگہ پہ ہار سکتے ہیں، ان کے مخالفین متحد ہو رہے ہیں، تو وہ توجہ ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ وہ جو ترقی کا ان کا نعرہ تھا وہ تو اس فرقہ واریت میں دب گیا۔ اچھا، یہ وجہ ہے کہ آصف زرداری پاکستان نہیں آ رہے، وہ خطرات ان کو بھی ہیں؟ آپ نے کہا بڑے لیڈرز، خطرات تو سبھی کو ہیں۔ زرداری صاحب تو خیر اور ہی کام کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف وہاں لابنگ کر رہے ہیں، بعض برطانوی اداروں سے ان کے رابطے ہیں، اور زرداری صاحب جیسا غیر ذمہ دار لیڈر پاکستان کی تاریخ نے دیکھا نہیں۔ ان کے جب سب کارنامے سامنے آئیں گے نا، یہ تھوڑی سی جو بچی ہوئی پیپلز پارٹی ہے یہ لپٹ جائے گی۔ کون سے کارنامے؟ مثلا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنا چیف آف آرمی سٹاف جا رہے تھے کابل، تو انہوں نے حامد کرزئی صاحب کو میسج بھیجا کہ ان کو ویزا نہ دے، اور وہ ویزا رکا رہا بہت دن تک۔ یعنی حامد کرزئی صاحب سے بڑے مراسم تھے، اس سے پہلے بھی جو بھی آدمی کابل میں ہوتا تھا۔ زرداری صاحب کو تو دیکھیے سیاست میں تو وہ ایک حادثے کی وجہ سے آ گئے نا، ورنہ ان کا کام یہی ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے، دیکھیے ڈاکٹر عاصم جو ہے بہت سی باتیں بتا دی، ڈاکٹر عاصم نے تو جو بتایا سو بتایا ہے، اور اب وہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ وہ جو اپنا ہے وہ سیکورٹی ایجنسیوں کے پاس ہے نا، عزیر بلوچ، عزیر بلوچ نے بتا دیا کہ شہنشاہ کو کس نے قتل کرایا تھا۔ اچھا، اب میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، کسی وقت میں بتاؤں گا آپ کو تفصیل، اور اس کے نتیجے میں بے نظیر کے قتل کی تفتیش کا سارا رخ ہی بدل سکتا ہے۔ یعنی اچھا، بلدیہ فیکٹری سانحہ بھی ایک ایسا کیس تھا جس میں بلدیہ فیکٹری کی رپورٹ سامنے آنے والی ہے، سندھ کی حکومت اس میں تاخیر کر رہی ہے، اس میں بعض معروف لیڈر MKM کے ملوث ہیں اور لوگ ملوث ہیں، وہ پکڑے جا سکتے ہیں، اور یہ اس لیے بہت جنرل بلال پہ پریشر آ رہا ہے، جو رینجرز کی پوری قیادت ہے اس پہ پریشر آ رہا ہے ہر طرح سے۔ MKM کے لوگوں کو بچایا جائے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بچایا جائے۔ خود
اور لیڈرشپ کے ارد گرد آس پاس کے لوگوں نے انہیں مشورے دیے ہیں، میرے علم میں ہے کہ بہت سختی نہ کریں، لیکن ملٹری لیڈرشپ کی سپورٹ انہیں حاصل ہے، مرکزی حکومت نے کوئی رکاوٹ اس میں پیدا نہیں کی، لیکن یہ ایک شکایت ہے ضرور کہ زرداری صاحب کو بار بار میسیجز بھیجے جا رہے ہیں، آپ کو بھی بچائیں گے، ڈاکٹر عاصم کو بھی بچائیں گے، ایان علی کو بھی بچائیں گے۔ اچھا ایان علی کو تو دیکھیں وہ ایان علی اپنے تھوڑی، وہ ایک لڑکا فخر عالم جو وہ بھی ملوث ہے کچھ چیزوں میں، اس کے خلاف بھی سنگر بھی اور ایکٹر بھی، ہاں یہ سب پیسے لاتے لے جاتے ہیں بعض لوگ، اب مجھے فخر کا نہیں پتا کہ پیسوں میں ہے یا، مگر یہ کہ کچھ انفارمیشن مل رہی ہے اس کے بارے میں، تو ایان علی اپنے اوپر لے لے گی سب کچھ، تھوڑی بہت سزا ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک آدمی تفتیش کرنے والوں سے مارا گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی ہے، اور کیسی اس کو جیل میں سہولتیں دی گئی ہیں، اور کیسی وہ کمفرٹیبل نظر آتی ہے، اور کیسی اس کو وکیل دیے گئے ہیں، اس کے لیے لباس خریدے جا رہے ہیں، اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہ، اس کو پاسپورٹ دیا جائے، کمال ہے۔ اور بھائی اتنا بڑا کیس ہے، اس کو پاسپورٹ کس لیے دیا جائے، اور کس بے شرمی کے ساتھ اس کی کس وجہ سے رعایت انہیں دی جا رہی ہے۔ آپ مکار عیار دشمن کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک پہ بہت سے لوگ اس کا اعلیٰ کار سہولت کار بننے کو بھی تیار ہے، لیکن اس سارے معاملے میں حبیب صاحب وفاقی حکومت کہاں کھڑی ہے، سندھ حکومت کے ساتھ یا سیکیورٹی اداروں کے ساتھ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ نظم و ضبط اپنا قائم رکھیں، اور تمام ادارے اپنے دیے گئے دائرہ کار میں کام کرتے رہیں، تو یہ مسائل شاید ماضی کے جو ہیں اب تک چلے آ رہے یہ حل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہارون صاحب بات کر رہے ہیں یہ غالباً انہی آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، جو اس ملک کے صدر تھے۔ جی تو اس ملک کے صدر کے بارے میں اب اس طرح کے ایک یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کو ایک پھنسانے کی کوشش ہے، کہ سب کو ایک آنکڑے میں پھنسانا، نہیں پھنسانے کی کوشش ہے۔ جو لوگ مجرم ہیں، ڈاکٹر عاصم مجرم ہے یا نہیں ہے، ایان علی مجرم ہے یا نہیں ہے، شرجیل نے پیسے بنائے ہیں یا نہیں بنائے ہیں، یہ تو سب منشیات کا دھندہ ہو رہا ہے تو کوئی کر رہا ہے، کوئی ثبوت طلب معاملات ہے نا، نہیں ثبوت ہے نا جی، کس چیز کے ثبوت اگر ثبوت یہ بلدیہ کی کب تک تفتیش ہوتی رہے؟ دیکھیے عزیر بلوچ کو پشاور میں رکھ کے ثبوت لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم کو کسی اور سیف ہاؤس میں رکھ کے ثبوت کسی اور جگہ سے ثبوت پشاور میں نہیں برآمد ہو رہے ہیں، اور کیا ثبوت کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس طرح کا مسئلہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں انہی سے ثبوت جمع گئے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ہارون صاحب ثبوت وہ قابل قبول ہوگا جو عدالت میں ہوگا۔ ایک میری بات سنیں، ابھی جب تک رینجرز کا آپریشن تیز نہیں ہوا تھا 5 7 10 لوگ روز کراچی میں مرتے تھے، کوئی انہیں مارتا تھا؟ کوئی آرگنائزڈ گروپ تھا نا، ابھی بھی پولیس والوں کو قتل کر رہے ہیں، رینجرز کو کر رہے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے، کوئی اس کے پیچھے تھا، کوئی تنظیمیں ہیں، کوئی غیر ملکی ان کی پشت پہ ہیں، ان کا سراغ لگانا چاہیے۔ اور یہ سیاسی لیڈر جو ہیں انہوں نے بے بہا پیسہ بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ جب یہ اس وقت کچھ لوگ بے عمل بھی تو تھے نا، اور یہ وزیر بھاگتے وہاں چلے گئے، اچھا 2 ارب روپے پکڑے گئے ہیں تہ خانوں سے، لانچوں پہ لے جائے گئے ہیں، ایان علی کو پکڑا گیا، اور 4 ارب روپے کی پراپرٹی جس میں زیادہ تر حصہ کراچی کے جرائم پیشہ لوگوں کا انہوں نے وہاں خریدی ہے دبئی میں، تو کوئی اس میں کیا ثبوت ہے؟ قابل غور نقطہ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ثبوت جو ہیں وہ ہمیں مہیا کیے جا رہے ہیں، کسی عدالت میں پیش نہیں کیے جا رہے، کہ کسی عدالت میں پیش کیے جائیں جہاں پہ عدالت میں کون پیش کرتا ہے اور ان کی سزا دی جائے۔ عدالت میں کون پیش کرتا ہے؟ عدالت میں ظاہر ہے جنہوں نے پکڑا ہے وہ لوگ پیش کریں گے نا، قانون نافذ کرنے والے ادارے پیش کریں گے۔ یہ تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، وہ تفتیش بالکل نہیں کر رہا ہے۔ جی آئی ٹی کی رپورٹیں ڈیلے کی جا رہی ہیں، بلدیہ فیکٹری کی ڈیلے کی جا رہی ہے، ایم کیو ایم کے بعد لوگوں کے خلاف ثبوت ہیں وہ ڈیلے کیے جا رہے ہیں۔ وہ ایم کیو ایم کو ناراض کرنا نہیں چاہتی پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے نواز شریف صاحب۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا نا بھائی، ایک جگہ پہ کراچی میں 3 4 5 ہزار آدمی قتل ہو گئے، کوئی ان کا قاتل ہے؟ کوئی اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کو پکڑنا پولیس کا کام ہے۔ جب سے رینجرز آئی ہیں کراچی میں تبھی سے یہ چیزیں آشکار ہونا شروع ہوئی ہیں، اور یہ سارے معاملے جو پہلے دبے رہتے تھے اس آپریشن کے بعد ہی سامنے آئے ہیں، جن پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کر لیں بلدیاتی انتخابات آتے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے جو کراچی میں ہونے جا رہے ہیں 5 دسمبر کو، لیکن اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو کتنی تقویت ملے گی اپنے موقف کو ثابت کرنے میں، اسی بارے میں بات کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد۔
नाज़रीन, प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। खबर यह है कि चाहे शिकायतें हों, गिले हों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को या सिंध हुकूमत को, इस ऑपरेशन के हवाले से अहले नज़र ने देखा कि कराची के बासियों ने इस ऑपरेशन के बाद सुक्का सांस लिया है। हबीब अकरम साहब, नताइज जो आ रहे हैं सिंध से बल्दियाती इंतखाबात के, क्या ये किसी तरह से असरअंदाज हो सकते हैं कराची ऑपरेशन पर? देखिए, मैं एक अर्ज करूं, पहले वाली बात से जो ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे उज़ैर बलोच की, मेरी मालूमात के मुताबिक उज़ैर बलोच की वीडियो भी तैयार हो गई और वो वीडियो पाकिस्तान की सियासत में भूचाल पैदा करने के लिए उसके टाइमिंग का मुंतखब किया जाना उसको, कि किस वक्त किसके खिलाफ वो इस्तेमाल होगी। और जिन असाब बहुत सारे लोगों के पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा वो नई डिबेट होगी, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि लेकिन इसका भी अंजाम जो होगा वो सौलत मिर्ज़ा वाला होगा। जिस तरह किसी ने सौलत मिर्ज़ा की वीडियो निकाली थी जेल के अंदर से निकाल के और फिर पूरे पाकिस्तानी सियासत को और पाकिस्तानी मीडिया को एक फार्स के पीछे लगा दिया था, वही सूरत हाल। सौलत मिर्ज़ा वाली जो थी वो भी रायगा नहीं रही थी, वो कह रहे थे सौलत मिर्ज़ा का कोई ताल्लुक हमसे नहीं है। वो बिल्कुल तमाम तफसीलात के साथ साबित हो गया कि ना सिर्फ ताल्लुक था बल्कि वो उनका बहुत करीबी आदमी था और टारगेट किलर था और वो उसका जिम्मेदार था और उसे लोगों ने। इसके मामले में भी ये साबित होगा, इसलिए कि ये सिर्फ उस तरह की तफ्तीश नहीं, उस मरहले में भी नहीं है कि उसे उज़ैर बलोच को फांसी हो गई हो। वो अपनी जान बचाने के लिए, सजा कम करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए वो सारी एविडेंस वो देगा। इसका एक कॉम्प्लेक्स भी तो था ना, नहीं, इसका क्या जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, आप क्या कह रहे हैं? तो वो ठीक है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को तो कोई नहीं हाथ डाल रहा, उसको तो कोई नहीं पूछा। मैंने नहीं पकड़ा उज़ैर बलोच का। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बारे में मेरी राय तो आपको पता ही है ना। बात यह है कि पीपल्स अमन कमेटी को इस्तेमाल किया जा रहा था, लोग मर रहे थे या नहीं मर रहे थे, यानी क्या क्या किया जाए कि ये सब मुजरमों को छोड़ दिया जाए। एक दफ़ा फिर कराची को MQM के और पीपल्स अमन कमेटी के हवाले कर दिया जाए कि लोगों को कत्ल करते फिरें। ये काम किसका था? ये सिंध हुकूमत का था, पुलिस का था कि लोगों को पकड़ते, तफ्तीश करते, अदालतें सजाएं। ये अदालतें कितना अरसा हुआ तय हो चुका था कि खुसूसी अदालतें बनेंगी, अभी तक नहीं बनी है। कोई ये पीपल्स पार्टी ख़त्म करना चाहती है? जब तक मामला पीपल्स पार्टी के हाथ में था और MQM के हाथ में था और मुश्तरका हुकूमत थी, कोई गुंडों के खिलाफ, कातिलों के खिलाफ एक एक आदमी ने 100 कत्ल किया है, कोई इन्होंने पकड़ा? भाई जुर्म अपने निशान छोड़ता है, कोई इन्होंने कोशिश की? जैसे ये हमजा साहब ने यहाँ स्कूल में कह दिया था कि बच्चों करप्शन होती रहती है, जमहूरियत चलनी चाहिए। ओ भाई, जमहूरियत चलनी चाहिए मगर मुजरमों को सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा, तो विफाक से ढेला नहीं मिला, इस वजह से सिंध हुकूमत सुस्ती दिखा रही है। वो विफाक से ढेला नहीं मिला, हमें विफाक से कोई मदद नहीं मिली। देखे ना, ये साबित शुदा नहीं है कि MQM के लोग जराए में मुलव्वस हैं। अल्ताफ हुसैन तकरीरों में कहते ग्राउंडों पे कब्जे किए, गलियों पे कब्जे किए, तुमने चाइना कटिंग की। किसने की है? फारूक स्टार मुलव्वस था या नहीं? हैदर रिजवी मुलव्वस था या नहीं? वो गौरी मुलव्वस था या नहीं? और लोग मुलव्वस थे या नहीं? थे तो उन्हें पुलिस का काम है ना सजा दे। ये फौज तक नौबत क्यों जाती है? अच्छा, जरदारी साहब की सारी दुनिया में जायदादें फैली हुई हैं, ये पैसा कहाँ से आया है? हारून साहब, ये एक सवाल है, लेकिन एक और भी सवाल है ना इससे और वज़रा हैं जिनके कारोबार हैं, सूबाई वज़रा के। हमने सूबाई वज़रा के कारोबार हैं दुबई में, बड़ी बड़ी जायदादें हैं। प्रॉब्लम्स में कहीं से आया है? प्रॉब्लम्स का क्या ताल्लुक है कराची के ऑपरेशन से? असल सवाल यह हारून साहब कि क्या कराची का ऑपरेशन हमने जुर्म के खात्मे के लिए किया था या वहां पर बदअमनी के खात्मे के लिए किया था या वहां सियासी हकायक को तब्दील करना चाहा था? भाई बात ये पार्टी वहां पे यार, ये क्या कर रहे हैं आप? सियासी 264 में इलेक्शन हुआ, 246 में कोई MQM को शिकायत हुई? सियासी हकायक बदलने का वक्त वो था। बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं पीपल्स पार्टी पे तो इल्जाम है धांधली का, उसको कोई रोकने की किसी ने कोशिश की है? पीपल्स पार्टी को किसी ने रोकने की कोशिश की है? हर जगह वो जीती है ना, कहीं छोटी मोटी पॉकेट में वो हारी है। तो बदीन में क्या हुआ? अगर उन्हें करना होता तो वो बदीन के वो 5-7 हल्कों में करते हैं। मसला ये ना कि बदीन में जो अगर उन्हें करना होता, वहां रेंजर्स ने वोट दिलवाया है मिर्जा को। नहीं, मैं नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी वाले यही कर, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि कुछ इकदाम ऐसे हुए, इस तरतीब से हुए, अगर पीपल्स पार्टी के नुकसानात हमें पीपल्स पार्टी वालों को बात की मात बने तो तारीख भुट्टो से शुरू होती है और बेनजीर पे खत्म हो जाती है। हबीब साहब, पुलिस वाले तो रेंजर्स के खिलाफ इश्तिहार भी छपवा देते हैं और इस तरह से वो ये साबित कर देते हैं कि वो इस ऑपरेशन। देखिए, बात यही है, असल मसला ये है कि
اسٹیٹ کے مختلف آرمز جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے. کیوں؟ میرا دایاں بازو بائیں پہ اعتماد نہیں کرے گا. یار یہ تو بعد میں پیدا ہونے والا مسئلہ ہے نا. اصل مسئلہ ہے کہ اسٹیٹ لوگوں کو انصاف نہیں دے رہی, مجرموں کو نہیں روک رہی, پولیس کو ٹھیک نہیں کر رہی, تفتیش ٹھیک نہیں کر رہی ہو رہی, عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں, سسٹم ورک نہیں کر رہا. ورنہ رینجرز کا کیا کام ہے یار کراچی میں؟ یہی کراچی تھا جو پرامن تھا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بس ہمارے ادارے کام کر رہے تھے. حکومت کس طرح اب لاہور میں, اب مجھے ایک بات بتائیے, لاہور میں خدا نہ کرے کوئی خدشہ تو نہیں ہے, لاہور میں ہر روز 10 آدمی قتل ہونے لگے اور رینجرز آ جائیں تو پیچیدگیاں تو پیدا ہوں گی نا. بالکل, اور وہ پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں وہاں پہ کراچی میں. نہیں تو وہ نوبت وہاں تک جاتی کیسے ہے رینجرز تک؟ وہ پولیس میں بھرتی کیے لوگ پیسے لے کے. میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہر سال 10,000 کا اضافہ ہوتا ہے سندھ پولیس میں. واٹ فار؟ اور بھائی اس کی کیپیسٹی بڑھائیں, اسلحے کی خریداری میں فراڈ, خاک روب کی نوکری بھی بکتی ہے سندھ میں. لیکن انہیں پیسہ نہیں مل رہا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے ہم سب اتنا سویپنگلی تو نہیں آپ کہہ سکتے نا. ہم صوبہ تو چل رہا ہے, صوبہ تو چل رہا ہے نا افریقہ. کیا اس کو چلنا کہتے ہیں؟ ایک صوبہ تو چل رہا ہے. گڈ گورننس. جس سڑک پہ آپ جائیں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لاہور میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں یا فیصل آباد میں جتنی جگہ پہ 10 بورڈ لگے ہوں گے, وہاں 1,000 لگے ہوئے ہیں. اچھا پانی بک رہا ہے, لوگوں کے شہریوں کو نہیں مل رہا, وہ آپ پانی خریدتے ہیں. اچھا اس میں ایک سوال ہے, ایک بڑا بنیادی, کہ وہ بورڈ کس نے لگوائے, پانی کس نے بیچا؟ آپ اس کی تفتیش کر لیں, کراچی کے مسائل حل ہو جائیں. مجھے تو پتا ہے, مجھے تو پتا ہے کراچی کے ہر شہری کو پتا ہے. اچھا یہ جب تفتیش ہوتی ہے کراچی کے ہر شہری کو پتا ہے کس نے بورڈ لگوائے, کس نے بیچا. کہا جاتا ہے کہ ادارے اپنے دائرہ کار سے باہر نکلتے, یہ خود کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو حکومت کا کام ہے, روک دے پانی کی ہارون صاحب بات نازک مرحلے میں آ جاتی ہے. یہ بورڈ سندھ حکومت نے لگایا کہ مرضی سے لگے ہیں نا. دیکھیے سندھ حکومت کی مرضی سے ان میں سے 70% بورڈ نہیں لگے. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, گورننس میں کہیں نہ کہیں تو اگر ہم یہ اس کا نتیجہ نکالیں, پانی کا جو بزنس ہے مجھے معلوم ہے کہ وہاں پہ کون کر رہا ہے, اور یہ سب کو کراچی ان باتوں سے ہم یہ سب لوگ جانتے ہیں. چھوڑ دیں اس کے نام, اب کیا لیں نام لے, ایک لمیٹیشنز بھی ہوتی ہے, آخر ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جن کا احترام. ہمارے اپنے لوگ ہیں, سندھ حکومت کے لوگ ہیں. بس وہ پانی واٹر بورڈ میں جو فالتو بھرتیاں ہوئیں, جو لوگ جاتے ہی نہیں تھے, وہ کس نے رکھے تھے؟ وہ MKM نے رکھے تھے, کچھ پیپلز پارٹی نے رکھے. اور یہ ملازمین کے بڑے سکینڈل سامنے آئے ہیں. بڑے زمانی. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو بدنام نہ کریں, مجرموں کو پکڑیں. مجھے آپ بتائیں کسی کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں. لیکن سیاسی جماعتوں کے ذمہ گڈ گورننس تو ہے جسے مینٹین کریں, لیکن گورننس کہیں دکھائی نہیں دے رہی, جس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنے پوائنٹس ناظرین اٹھ رہے ہیں, کہاں کہاں خلا دکھائی دے رہے ہیں. لیکن آج وزیراعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سب ٹھیک دکھتا ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب تک بہت سے نقطے اٹھائے گئے کہ گورننس گڈ ہے یا بیڈ, یا ان دونوں کے درمیان کہیں کھڑی ہے. لیکن آج وزیراعظم نے خانیوال میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج ہیں انہوں نے تنقید کرنے والوں کا احتساب کر دیا. ہارون الرشید صاحب, وزیراعظم جو نچوڑ نکال رہے ہیں وہی حقیقت ہے یا دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے؟ وزیراعظم صاحب شیر ہے, انڈا دے بچہ دے, مرضی کریں. آپ نے کلین چٹ. بات یہ ہے کہ کوئی کام جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا انہوں نے کیا ہے. کوئی ہاسپٹل ٹھیک ہوا, ایک ہاسپٹل پورے ملک کا ہوتا ہے, ایک تانا پنجاب میں ان کی براہ راست حکومت ہے, بہتر ہوا ہو. کوئی بجلی کا بڑا شور مچا, اب بھی وہ کر رہے ہیں 500 روپے کی وہ بچت کر رہے ہیں, اور اگر ان کی 2 سال حکومت رہے گی 3-4 ہزار روپے کی بچت کر دیں گے. یہ بچت کیے جا رہے ہیں. بھائی سوال یہ ہے کہ وہ میں نے پوچھا تھا کل کہ 2005 کے بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ کو کتنی سیٹیں ملی تھی؟ پھر کیا کاف لیگ جیت گئی تھی؟ جب آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن, آپ ایک فیئر الیکشن کراتے پھر بھی شاید کافی جیت جاتے, میجورٹی لے لیتے, لوگ دیتے ہی حکومت کو ووٹ ہے. اتنی آپ اتنا کانفیڈنس تو ہونی چاہیے کہ ایک فیئر الیکشن ہی کرا دیں. ہر جگہ پولنگ پہ سٹاف ان کا ہے, پولیس استعمال ہے. وہ کل پولیس پہ اعتراض کیا گجرا والے میں, ان کو مارا پیٹا پرسوں. یاد ہے کہ وہ پولیس والے ووٹ ڈلوا رہے تھے کئی جگہوں پہ. نون لیگ کو کوئی کام کرے. وزیر اعظم صاحب کو بالکل احساس نہیں ہے کہ سندھ میں کیا ہونے والا, بالکل اندازہ نہیں بلوچستان میں کیا. ابھی 4 دسمبر آئے گا نا, یا حکومت کی اتنی بڑی مشینری ہے, اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. میں تو ایک عام اخبار نیوز وہاں گیا, میں نے بتایا کہ یہ وہاں مسئلہ بنا ہوا ہے. جس کو بھی بنائیں, ثناء اللہ زہری کو بنائیں یا ڈاکٹر عبدالمالو, بات کریں, اس کے مینجمنٹ کر لیں, تاکہ اس کا کوئی منفی
نتائج نہ نکلے کسی طرف سے بھی. ڈاکٹر عبدالمالک کو بھی کانفیڈنس ملے. کام وام کرنا نہیں کہ ہے, یہ پریزنس شو کرتے ہیں, دورے کرتے ہیں. نواز شریف کے کسی دور میں ہماری قومی ترقی کی سطح 3-4% سے زیادہ نہیں بڑھی. جس پہ پریشان ہیں ادارے اور جس پہ اختلافات پر, اس پہ ایک وجہ یہ اسحاق ڈار یا اکاؤنٹنٹ جو ہے نا, یہ جس کو کسی فیکٹری کا اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے تھا, قرضے لے اتنے قرضے لیے 300-400 ارب روپے کے قرضے میں نے 2 مہینے پہلے چیک کیا تھا, 3 مہینے میں پاکستانی بینکوں سے لے چکے. کشکول توڑنے کی بات کر رہے تھے, یہ طاہر لاہوتی کی بات ہو رئی تھی. میرا خیال ہے قرضوں کی اس کو جو کشکول لمٹ کی ہے فیکٹری لگانی چاہیے اسحاق ڈار کو. مشورہ اچھا ہے, اگر ان کو وقت ملا تو اس پہ سوچیں گے. حبیب صاحب, نندی پور پروجیکٹ ہو گیا, ایل این جی, ان کا جواب نندی پور ایک نندی پور ہے, یہ جو کئی نندی پور سامنے آنے والے, یہ آپ لکھ لیجئے. اس وقت بھی ان کے پاس نندی پور تو سامنے آ گیا, نندی پور تو سامنے آ گیا, اور کئی کتنے کی بجلی ملے گی, ہر جگہ جو چینی کمپنیاں ہیں یہ دنیا کی سب سے ناقابل اعتبار کمپنی ہے. وہ الگ بات ہے, لیکن جہاں تک نندی پور کا تعلق ہے, نندی پور میں تو کوئی سکینڈل نہیں نکلا. وہ پوری آڈٹ رپورٹ بھی اس کی آ گئی, اور جو حکومت نے کہا, آڈٹ رپورٹ آپ نے پڑھی, جن کو یہ تمغے دے رہے تھے ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہارون صاحب 2 مرحلے ہیں, 2 مرحلے, ایک اعتراض 2 مرحلے ہیں اس کے. بھائی یہ فلسفے کا سوال نہیں ہے. اس نے بجلی پیدا کی کہ پیپلز پارٹی جب تک شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں رہا معاملہ, بجلی نہیں پیدا ہوئی. وہ بجلی جب اس کو وزارت کو دے دی, اب بھی پوری پروڈکشن نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے. 435 میگا واٹ میری معلومات کے مطابق اب بھی پیدا ہو رہے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہاں سے جی پورا سال, جی پورا سال قائد اعظم سولر پارک کے 100 میگا واٹ پیدا ہوتے رہے. ایک دن پتہ چلا 18 میگا واٹ ہے. نندی پور میں 435 میگا واٹ بجلی نہیں پیدا. 435 میگا واٹ جو میری معلومات ہے, اور جو سٹیٹسٹکس ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہیں. اور پھر جو تفتیش ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یس, اس میں تھوڑا سا اومیشن اینڈ کمیشن ہوا ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہیوج کرپشن ہوئی ہے. یہ ایڈیٹر جنرل صاحب کون ہے, آپ ان کو جانتے ہیں؟ آڈیٹر جنرل پاکستان کا ایک ہارون صاحب آئینی عہدہ ہے. میں جانوں یا نہ جانوں, اس کی رپورٹ پہ ایکشن ہوتا ہے. ان کو لگایا کس نے؟ دیکھیں, میں تو پھر وزیر اعظم کو بھی جانتا ہوں. اگر آپ یہ وزیر اعظم کو ہم جانتے ہیں نا, وزیر اعظم کو ہم جانتے ہیں, وزیر اعظم کو ہم جانتے ہیں کہ اپنا ان کا کاروبار خسارے میں جاتا کبھی نہیں, پاکستان کی معاشی حالت کبھی سنورتی. پاکستان کی جو معاشی حالت ہے, اس کے بارے میں اب مثال کے طور پہ کیا حکومتیں قرضہ نہ لیں, مطلب یہ کون سی قرضہ لیں اور ٹھیک طریقے سے حساب سے لیں, ٹھیک اداروں کی لچکاری کے ساتھ ہے. اگر حکومت اداروں کو نہیں سدھار سکتی یا بہتری نہیں لا سکتی, 50 کروڑ روپے اگر کا پروجیکٹ اگر آپ منظور کرنا ہو کسی جگہ کے لیے, 5 کروڑ کا 100 دفعہ آپ سوچتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کل منہ اٹھا کے نواز شریف صاحب نے, وہاں پرسوں کہا, کل کہا 50 ارب روپے دیر کے لیے. اور کون سے منصوبے بھائی, اپنے ایکسپرٹس کو لگاؤ, اپنے لوگوں کو لگاؤ کہ وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے, سکولوں میں کتنی ضرورت ہے, ہیلتھ میں کتنی ضرورت ہے, سڑکوں میں کتنی ضرورت ہے, کہاں کوئی ٹنل بننی ہے. اس پہ اگر 105 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں تو اس کا پلان بنائیں, اور وہ ایک مقررہ وقت میں ہو. 50 ارب پولیٹیکل ترجیحات پہ یہ میٹرو سب کچھ یہ اورنج ہوتے ہیں چیزوں نہیں, ایسے نہیں, چیزوں کے پولیٹیکل ایکسپریشن ہوتے ہیں. 50,000 وہاں پہ تھبا تو نہیں لگانا جا کے, جی وہاں پہ منصوبے بنیں گے نا. پولیٹیکل جب ہوتا ہے نا, اس سے تباہی آتی ہے. موٹر وے کیوں, اور اچھا موٹر وے نہیں بننے چاہیے آپ کو. ایک میری بات آپ سمجھ لیجیے, موٹر وے سے, بڑی سڑکوں سے, اورنج ٹرین سے, یہ جو پروجیکٹ بنتے ہیں, اس میں کوئی 2-4 کروڑ روپے میں ایک جاب پیدا ہوتی ہے. اس پہ بڑی سٹڈیز ہیں. اچھا, لہٰذا موٹر وے اور اورنج ٹرین نہیں ہونے چاہیے جہاں ضرورت ہو. اس میں بڑی احتیاط. پاکستان کو ضرورت ہے جابز کی, اس وقت 2 چیزوں کی ضرورت ہے, سب سے 3 چیزوں کی, لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے کی, ٹیکس کلیکشن کی, اور جابز کی. ٹھیک ہے. سمال انڈسٹری میں جہاں ہمارا پرانا تجربہ بھی ہے, ایوب خان کے عہد کا بھی, مشرف کے عہد کا, جہاں جابز پیدا 1 ملین جابز پیدا ہو رہے تھے. انفارچونیٹلی جو ایوب خان کا تجربہ تھا وہ بڑی انڈسٹری کا تجربہ تھا. یہ نواز شریف کا تجربہ تھا کہ چھوٹی انڈسٹری لگائیں, آپ چھوٹے بڑے شہر کریٹ کریں, چھوٹی انڈسٹری لگے نا, تو اس کے بعد یہ بات نواز شریف کے دور میں ترقی کیوں نہیں ہوتی, جابز کیوں نہیں پیدا ہوتی. بات یہ ہے, صرف سڑکیں بنتی ہیں. کوئی دیکھیے سمپل سی بات ہے, کیا پاکستان میں دنیا میں کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول ہے جس کا بٹن دبائیں اور ترقی شروع ہو جائے؟ نہیں, بگننگ ہونی چاہیے, وہاں سے بگننگ ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان اچھا 2 سال میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بار بار, 2 سال میں پنجاب کا ایک ہاسپٹل بہتر ہو گیا, دہشت گردی کا ایک تھانہ بہتر ہو گیا. دہشت گردی تو یار رینجرز نے جانے دے دے کے ٹھیک کی نا, فوجی مر گئے 5,000. اچھا, نواز شریف صاحب اور جو 50,000 ہم مرے وہ کچھ نہیں مرے.
ہاں تو 50,000 جو ہم مرے اسی کے نتیجے میں مرے، وہ ہم نہیں مرے. یہ تو مذاکرات کر رہے ہارون تھے. صاحب بھائی صاحب یہ تو مولوی سمیع الحق سے کے ذریعے مذاکرات کر رہے تھے. اچھا وزیر اعظم کے آرڈر کے بغیر آپریشن ہو گیا. جی وزیر اعظم کے آرڈر کے بغیر آپریشن ایسے تو نہیں ہوتا. حکومت میں رہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر. ایک منٹ مجھے بتائیں، کوئی ایک اتھینٹک نیوز پیپر اور ٹی وی چینل دنیا کا آپ مجھے بتا دیں جس نے کہا ہو کہ وزیر اعظم نے اس کا وزیر اعظم نے آج کہا ہے کہ ضرب عضب ہم نے شروع کیا. وزیر اعظم نے وزیر اعظم کا کیا ہے یار؟ اب اس جب وزیر اعظم تو یہ کہتا ہے کہ میں ہوتا تو کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. یہ جب جاتا ہے اسی آخری ہفتے میں کام ہونے والے ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے اگر میں ہوتا پاکستان ایشین ٹائیگر بن گیا ہوتا. او بھائی اس کی کہیں ایک سڑک بننی ہو 5 سال میں تو 2 سال میں کچھ تو اس کا کام نظر آنا چاہیے نا. اس 2 سال میں پاکستان کی کیا معاشی ترقی ہے؟ موٹر ویز جب بنتے ہیں، جب موٹر ویز بنتے ہیں جابز بھی کریٹ ہوتی ہیں. آپ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے جا رہے ہیں. کون سے دنیا میں یہ ماڈل ہے جی یہ سارا پیسہ سڑکوں میں لگا سی پیک کے معاملے پر جماعتوں کے تحفظات کب دور ہوں گے؟ سی دنیا میں ہمیشہ بڑے جگہ پہ جب بھی بڑا منصوبہ شروع ہوگا وہاں پہ اس طرح کے اعتراضات آئیں گے. اور کوئی خدا کا خوف کریں. آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا کتنا بجٹ جو ہے وہ لگا دیا ہے سڑکوں پہ. حالانکہ تعلیم اور صحت بنیادی آخر سڑکوں پہ جو پیسے انہوں نے رکھے تھے سوچ سمجھ کے رکھے تھے نا، ویسے ہی ان کا رجحان سڑکوں کی ضرورت میکسیمم پیسے رکھے تھے نا. یہ جو بانٹے تھے لیپ ٹاپ، یہ سکول کے بچوں کے پیسے اس میں سے 4 روپے بانٹ دیے. بھائی ہر چیز کی ضرورت ہے نا، ہیلتھ کی بھی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، سڑک کی بھی ضرورت ہے، پل کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے نا. تو ایک سڑک پہ لیکن سیمنٹ اور سریا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ترجیحات کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، یہ ایک منتخب وزیر اعظم نے کرنا ہے. نہیں وزیر اعظم نے نہیں وزیر اعظم نے کہا وزیر اعظم یہ حق ہے کہ وہ ترجیحات کو وزیر اعظم کو یہ ادارے ہم نے کس لیے بنائے ہیں؟ تو یہ ادارہ وزیر اعظم نہیں وزیر اعظم ایک سیلف ادارہ نہیں ہے. فار گاڈ سے کوئی ادارہ نہیں ادارہ. مثالوں سے واضح کی پارلیمنٹ، اپنا پلاننگ کمیشن، کیبنٹ، ایکسپرٹس، یہ محکمے جو صوبے میں ہیں ترقی کے، ایک نہیں کہ 2 محکمے. یہ محکمے یہ اتنی بڑی سول سروس اس لیے ڈیولپ کی گئی تھی، اسی نے یہ ریلوے بنائی تھی کبھی، اسی نے یہ نہری نظام بنایا تھا، اسی نے پاکستان بننے کے بعد جب پاکستان کے پاس کل 8,600 روپے تھے اسی نے یہ سارا سسٹم گریجولی ڈیولپ کیا تھا. اگر اس کو آزادی سے کام کرنے کا موقع دیا جائے ود ان دا فریم ورک آف لا. یہ نواز شریف نے نہیں بنایا اس میں سے کوئی چیز، نہ اس میں سے کوئی انڈسٹری. یہ تو بات ہے نواز شریف صاحب، میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے جو دباتے تھے وہ بھی نواز شریف نے آگے اسی بحث کو آگے بڑھا لیتے ہیں. نواز شریف کی کیا مجال تھے دماغ؟ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، اور جو موضوع زیر بحث ہے وہ یہ کہ حکومت کی ترجیحات آخر موٹر وے ہی کیوں ہیں، آخر اورنج ٹرین پر ہی حکومت کیوں لگی ہے، تعلیم اور دیگر منصوبے کدھر گئے، صحت کے حوالے سے ایک سوال. کسی بھی ترجیح کے بارے میں مثال کے طور پہ اگر اسکول بنانا ہوتا تو آپ پوچھتے کہ یہ اسکول کیوں ہے، اگر صحت ہوتی تو آپ پوچھتے صحت کیوں ہے، اگر موٹر وے ہے تو آپ موٹر وے کیوں ہے. چھوڑو یار، ہم ان کے دعووں کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے موٹر وے پہ آپ کبھی اخبار نکالے 90 میں جب ان کی حکومت بنی تھی موٹر وے بنے گی یا انڈسٹریل سٹیٹس بنے گی، اس کو اتنا وہ دہراتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ موٹر وے کے دونوں طرف کارخانے ہی کارخانے ہوں گے. وہ مشینری یہاں چھوڑ جائیں گے. یہ پاکستان کی ترقی کے نئے دور کا موٹر وے بنی 2 دفعہ حکومت ٹوٹ گئی اس کے ان کی، پھر اس میں کوئی کام انہوں نے شروع اس طرح سے تو کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی انہوں نے 92 میں سڑک بن گئی، انہوں نے کوئی ایک منصوبہ بھی بنایا، بننا تو بعد کی بات ہے. تو کسی انڈسٹری اسٹیٹ کے لیے جگہ بھی مختص کی بگننگ بھی ہوئی یار. اور وہ مشینری جو چھوڑ کے جانی تھی انہوں نے، وہ جو نوزر باز تھا کوریا کا ڈیوو والے، وہ بھی چھوڑ کے گئے، مشینری بھی یہیں پڑی رہی. کہاں لیکن اس کے بعد مشینری کہاں جس انداز میں ضائع کی گئی، وہ مشینری رائے بنڈ میں دو اور کسی پاکستانی نے کہیں اس کے بعد جس انداز میں وہ ضائع کی گئی، کچھ اس کا کچھ ایسا این ایچ اے کے پاس چلا گیا، وہ ساری چیزیں یہیں رہیں اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ. لیکن اس کے بعد پھر معاملہ جو تھا وہ ظاہر ہے پھر آپ کو پتا کہ کچھ اور آ گیا. سب چھوٹے منصوبے کچھ دیکھیں یا ترقی ایوب خان کے زمانے میں ہوئی، ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی، مشرف کے زمانے میں، ان کے دور میں کیوں نہیں ہوتی جب یہ آ جاتے ہیں.
اس لیے حبیب اکرم صاحب یہ بالکل سادہ سی بات ہے، یہ صرف اپنا کاروبار کرتے ہیں، اپنے پیسے بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں ملک سے کوئی ایک اینک بھی لگا لیں ہم، کہ جب ہم ایک اینک سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ترقی صرف انہی 3 ادوار ڈیٹا کی بات ہے، اور باقی ادوار میں کون سی وزیر اعظم آج ایک اسکول میں بھی گئے ہیں، حبیب صاحب ایک اسکول میں بھی گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی اعلانات کیا، آئی ٹی لیب بنانے کا اعلان کیا ہے۔ تعلیم و صحت کے منصوبے کیا کر رہی ہے حکومت ان میں کہ یہ ہر سال مزید 30-40 ارب روپے سٹیل مل پر ضائع ہو جاتا ہے، وہ جان چھوڑا اس سے خدا کے بندے۔ میں کسی دن آپ کو شجاعت عظیم کے کارنامے سناؤں گا۔ چیف جسٹس صاحب آگے تھے، نہیں وہ چیز 2007 کی بات ہے، اس پہ 8 سال گزر گئے۔ یہ پی آئی اے ہے، ایک لعنت بنی ہوئی ہے، گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ بھائی جان چھڑاؤ، اس کو کوئی مینجمنٹ کسی کو دے دو، وہ چلائے گا، خود بھی پیسے کمائے گا، ملک کو بھی کما کے دے گا۔ اور بہت سی ظاہر ہے بالکل کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ جو اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہے وہ تو ایسی بری پھنسی ہوئی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ بتائیے تعلیم اور صحت میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ وزیر اعظم آج اسکول میں تو گئے ہیں، اسکولوں کی حالت، دانش اسکول کے بعد کون سا منصوبہ آیا؟ وزیر اعظم کا ایک تو میں عرض کروں کہ وزیر اعظم پتہ نہیں اب 18ویں ترمیم کے بعد چونکہ صوبوں کو بہت زیادہ آزادیاں مل گئی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے بھائی کی ریال میں مداخلت کی ہے۔ ایک صوبائی حکومت کا وہ سکول تھا جس میں وہ چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے لیب بھی اعلان کر دی اور وہاں پہ دوسری چیزیں بھی اعلان کر دی۔ گھر کا معاملہ ہے، لیکن خیر پتہ نہیں گھر کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے۔ خیر وزیر اعظم کے عوام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھیں کہ وہ وہاں پہ اس طرح کے صوبائی اداروں میں جائیں۔ ایک سکول کا اپنے کالم میں اور اس پروگرام میں 30 دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایک ٹیچر ہے، مکھن بیلا اس کا نام ہے، اچ شریف میں، اور 2 سال کی کوشش کے باوجود ایک وزیر اعظم اس میں نوسر بعد رہتا تھا، اس نے مجھے کہا بس 3 ٹیچر جا رہے ہیں پھر 2 جائیں گے، پھر ایسے ہوگا۔ 2 سال ہو گئے، ایک ٹیچر کا ظفر نہیں ہو سکا۔ اور آج وزیر اعظم نے کسی ایک سکول میں چلے جائیں، اس کو سیکنڈری سکول بنا دیں، اس کو مراد دے دیں، اس کو اسکالرشپ دے دیں، تو اس سے تو ایک سکول کا بھلا ہوا نا۔ پورے ملک میں سکولوں میں جہاں میں کہتا ہوں گھوسٹ سکول ہیں، آپ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو قصور میں دکھاتا ہوں، سکولوں کی فہرست لے لیں، کتنے سکول ایگزسٹ نہیں کرتے، اور شام کو سکندر اعظم جیسی فتوحات کے ساتھ شہباز شریف سب سو جاتے ہیں کہ میں نے کائنات فتح کر لیا ہے۔ ہارون صاحب بات یہ ہے کہ یہ مسائل کو ایک دن میں تو پیدا نہیں ہوئے۔ دیکھیے او یار، حل ہونے کا آغاز تو 3 مہینے پہلے میں نے بتایا تھا، قصور میں بہت سے گھوسٹ سکول ہیں، کوئی بگننگ ہوئی، کوئی ایک سکول پکڑا گیا، ڈائریکشن جو ہے اب ٹھیک ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ آپ پہلے ہم دھرنے سے بھی جام اس حساب سے عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن بلدیاتی انتخاب میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کامیاب ہو رہی ہیں، عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ دیکھیے بات وہ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی، اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا؟ میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ مثال دی کہ کاف لیگ جیتی تھی نا، جی کاف لیگ پاپولر پارٹی تھی، لیکن وہ الیکشن تو غیر جماعتی تھے، اس میں بعد میں سارے معاملات طے ہوئے تھے۔ نون لیگ کے لوگ کھڑے تو ہوئے تھے، نون لیگ کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن نون لیگ کھڑے ہوئے تھے، مزاحمت کی سب آ رہے تھے بری طرح۔ تو لیکن اب جو ہے معاملہ، دیکھیے مجھے تو یہ جو الیکشن کا رزلٹ ہے نا، اس میں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اپوزیشن جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن ویک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جو برطانیہ کے ایک وزیر اعظم تھے بینجامن ڈزرائیلی، ان کا ایک مقولہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جناب مضبوط اپوزیشن کے بغیر مضبوط حکومت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مضبوط اپوزیشن کے بغیر مضبوط حکومت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹو صاحب نے بھی ختم کر دی تھی، یہ اس سے بڑی مافیا ہیں۔ بھٹو صاحب تو براہ راست تشدد لوگوں پہ کرتے تھے، 500-600 آدمی انہوں نے مار ڈالے تھے، وہ بھی ہیرو ہے ویسے اس ملک کی تاریخ کے۔ تو صرف کالونی ٹیکسٹائل ویل میں 200 آدمی 200 مزدور، یعنی اپوزیشن ڈی مورلائز، یہاں پہ تو یہ ایک مافیا کی طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن کا صرف ایک معیار ہوتا ہے، کیا لوگ خوش ہیں یا نہیں خوش ہیں؟ اگر لوگ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب، لیکن عوام کی بات پارلیمنٹ میں کون کرے گا، یہ سوال ہم چھوڑے جا رہے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ حبیب اکرم صاحب، ہارون رشید صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔